آج اپنی طرف سے اور جناب صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام علماء کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا، چاہے وہ اندرونی یا بیرونی، تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے۔ جناب صدر، میں آج یہاں پر جو بہت اہم تقاریر ہوئی ہیں، جس میں جذبات بھی شامل تھے، جس میں فکر بھی شامل ہے اور عقل و دانش بھی شامل ہے، میں نے ان تمام تقاریر کو اور تجاویز کو بڑے غور سے سنا۔ جناب، آپ نے خود اس کا آغاز کیا، پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت ٹھوس باتیں کیں، جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی مدلل باتیں کیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی، اور ساتھ فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا، جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لیے بہت، اور ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ یہاں پر کچھ بہت اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، یا 1940 میں قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں ہے۔
وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے. کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے. یہ مظالم، یہ بربریت میں سمجھتا ہوں. اور یہاں پر بالکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے ناردرن آئرلینڈ کی، جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی، اور جب بات آتی ہے ایسٹ تیمور کی، تو پھر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربے استعمال کر کے ان معاملات کو طے کراتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے. اور کچھ نہیں تو جو 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بلبلا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے والد بھی داغ مفارقت دے گئے، میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں، اور میں اکیلا اس دنیا میں یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا؟ کیا ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات، دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویژنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی. یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے، اس کو ہم ضرور یہ بات کر رہے ہیں. میں نے خود کہا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسس ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے، میں اس سے متفق ہوں. لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے، اور اس کے لیے ہمیں OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے. بالکل یہاں پر درست کہا گیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشاندہی کی ہے کہ ہم آگے. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بھرپور قوت کے ساتھ بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹھک کے نتیجے میں جو قرارداد ہم منظور کریں گے، جو آپ منظور کریں گے، اس کے علاوہ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں، جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے، اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے. آستانہ میں نے اسی حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو عکاسی تھی، میں نے اس کے لیے اپنی حقیر کاوشیں کی، اور پھر اقوام متحدہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے عکاسی کی وہاں پہ. اور وہاں پر جو ہم نے جو واک آؤٹ کیا جب نیتن یاہو تقریر کرنے آ رہا تھا، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتن یاہو آئیں، اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے. تو میں نے دماغ کو
تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے، میں اپنا منہ اس طرف کر لوں، اس طرح بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں. اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے، جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے کا واسطہ نہ پڑے. تو اللہ کا شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا، مگر جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت ہم واک آؤٹ کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ باتیں ہیں. اور یہاں پر کچھ اور بڑے محترم زعماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کو پورا حق پہنچتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں آج یہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہے OIC یا سیکورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشنز، اس کے جو بھی دروازے ہیں ان کو ہم کھٹکھٹائیں اپنی اجتماعی قوت سے، اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ملا کر، تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جناب امیر جماعت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ دوسرے یہاں پر زعماء نے بھی، لیکن یہ بات کہ ہمیں IMF کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر IMF کے اس پروگرام کی فکر تو ہونی چاہیے بطور پاکستانی، فکر تو ہونی چاہیے بطور ایک وزیر اعظم کے، لیکن بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک انسان ہمیں پر اپنے فیصلے کرنے میں بھی پھر جرأت سے کام لینا چاہیے. مجھے اس بات کا یقیناً کنسرن تھا کہ اگر میری یہ جو تقریر ہے جو ہوگی تو IMF میں کھلبلی مچے گی اور دوسرے ایوانوں میں کھلبلی مچے گی. اگر مچتی ہے تو مچے، اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سزا وہ دیتے ہیں تو دیں، ہم اس کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے، فیس کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جذبات جو مسلمانوں کے، پاکستانیوں کے، اس کی بھی پوری جو خدمت ہو سکتی ہے میں نے اپنے تعین کی، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ IMF کا پروگرام بھی منظور ہوا. ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، مسلمانوں کا، مظلوم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی. ملک کو بھی ہمیں آگے لے کے جانا ہے، غربت اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے. تبھی ہماری آواز سنی جائے گی، تبھی اس میں قوت پیدا ہوگی، تبھی وہ لوگ جو ہماری آواز کو اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کو دھیان کرنے کے لیے ہم قائل کریں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے اور مل کر بنانا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آخر میں 2-3 باتیں جو یہاں پر کی گئیں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک کا جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانے میں ہم نے اپنا پورا جو بھی ہم کر سکتے ہم نے کیا، مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا حصہ ماضی کی طرح ڈالیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن نے اس میں بڑا کام کیا ہے، میں ان کو بھرپور طور پر اس کی ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، مجھ سے وہاں پر جو صدر ہیں محمود عباس صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی گرم جوشی سے ملے، اور انہوں نے یہ مجھے برملا کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عوام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور آپ کی حکومت نے مل کر ہمارے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھا، لیکن عملی میدان میں ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کے لیے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم میں خاص طور پر اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے. کئی سو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں، اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک اسپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار تجویز ہے. میں نے اس کو
نوٹ کیا انشاءاللہ، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کام کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے بہت ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی، جس میں بھرپور قومی یکجہتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زعماء کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری بھرپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو، اور سیز فائر اس وقت کی اپنا سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی میں نے ابھی عرض کیا جی کہ میں ایک ورکنگ گروپ بناؤں گا، اس میں انشاءاللہ ہم سب آپ اس میں ہوں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم فیصلے اٹھائیں گے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا، چیئرمین نے بھی فرمایا، اور تمام دوسرے زعماء نے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، مہربانی۔ شکریہ پرائم پاکستان۔